بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عشرت ہے۔ میرے شوہر کا نام فہیم ہے۔ اس کا اپنا کاروبار ہے۔ ہماری شادی کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہماری اولاد نہیں ہے۔ شروع میں ہمارا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا۔ شوہر کا رویہ بھی شروع کے ایام میں میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ہمارا کاروبار زیادہ تھا اور ہماری زمین جائیداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ہمارا خوشحال خاندان تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرے شوہر کے بہن بھائیوں نے اس کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے بیٹے کے لیے، کیونکہ ہمارا کوئی وارث نہیں تھا، تاکہ آنے والی جائیداد کے لیے کوئی نہ کوئی وارث ہونا ضروری ہے۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے، ہمارے پاس اولاد نہیں تھی۔ فہیم کے گھر والے، اس کے بہن بھائی، اس کو آنے والے جائیداد کے لیے ایک وارث کا کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی وارث ہونا چاہیے۔ ہمارے جانے کے بعد، خاص طور پہ فہیم کے جانے کے بعد، ہمارا کوئی نہ کوئی وارث تو ہونا چاہیے۔ آئے دن ہمارے گھر وہ آتے اور یہی بات کرتے۔ میرے شوہر کا ذہن بدلنا شروع ہو گیا اور ہم دونوں کی آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے آپس کے تعلقات، کیونکہ میں اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی، ہم چاہتے تھے کہ ہماری اپنی ہی اولاد ہو، لیکن اب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ دن بدن خراب ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اب میرے شوہر نے مجھے خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اس نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ میں پڑھی لکھی تو تھی، لیکن ہمارے گھر کے حالات شروع میں بہت اچھے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا کاروبار بھی بہت بڑا تھا، اس وجہ سے اس وقت مجھے نوکری کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ مجھے نوکری کی ضرورت پڑ چکی تھی، کیونکہ میرا شوہر اب ایسے لگتا تھا مجھ سے ہر طریقے کا تعلق ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے خرچہ پانی دینے سے بھی قاصر تھا۔ آئے دن ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لاکھ سمجھاتی، لیکن اس بندے پہ کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ فی الحال میں پڑھی لکھی تھی اور میں نے نوکری کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاس ہی میں ایک کالج تھا، وہاں جاب شروع کر دی۔ وہاں سے مجھے ماہانہ 20,000 روپے ملتا تھا، لیکن اس تنخواہ کا، اس جاب کا بڑا حصہ بھی میرا شوہر خود مجھ سے لے لیا کرتا تھا۔ اس طرح میرا اپنا گزر بسر بڑا مشکل سے ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنا گزر بسر شروع کر دیا تھا۔ جیسے کہ ہمارا بڑا وسیع کاروبار تھا، بزنس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے نوکری کرنا پڑ رہی تھی۔ مہینے بھر ذلیل ہونے کے بعد تھوڑی بہت جو تنخواہ پیسے ملتے، وہ بھی میرا شوہر مجھ سے لے لیتا۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن میں کالج میں تھی کہ اچانک مجھے گھر سے خبر آئی کہ میرا شوہر دفتر سے آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو فالج ہو گیا ہے، جبکہ اب اس کے پیچھے اس کا کوئی کاروبار دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ فالج ہو جانے کی وجہ سے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ 1 مہینہ وہ کومے میں رہا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پہ پیرالائزڈ ہو گیا۔ اب میری نوکری کرنا جہاں ضروری تھی، وہاں میرے لیے اور زیادہ مشکل بھی تھا، کیونکہ نوکری کے ساتھ ساتھ مجھے اس کو سنبھالنا بھی تھا، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں جاب بھی کرتی اور گھر واپس آ کر اپنے شوہر کی دیکھ بھال بھی کرتی، اور اس کے وہ سارے بہن بھائی بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے جو اس کو شادی کا کہتے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ اب شوہر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف میں ہی اس کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ وہ مکمل پیرالائزڈ تھا۔ ہر وقت وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا، ہر وقت مجھے ایک اشارہ کرتا کہ وہ واش روم کی طرف اشارہ ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر واش روم کی طرف کیوں اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان کو فالج ہو چکا تھا۔ مجھے ہمیشہ اپنے شوہر کا واش روم کی طرف اشارہ کرنا ایسے ہی معلوم ہوتا کہ جیسے وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے واش روم لے کے جاؤ، جبکہ جب میں اس کو واش روم کی طرف لے کے جاتی تو وہ غصے سے میری طرف دیکھتا اور پھر واپس آ جاتا۔ نہ جانے ایسا لگتا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتا۔ لیکن مجھے بھی اس کے پیرالائزڈ ہونے کے بعد اس کے اشاروں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ بے چینی سی ہوتی کہ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ وہ واش روم کی طرف اشارہ کیوں کرتا ہے۔
بہت کچھ سوچ سمجھ جانے کے باوجود بھی مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تقریباً ایسے ہی 6 مہینے کا طویل علالت کے بعد میرے شوہر وفات پا گئے، اور ایک دن میں ان کے دفتر گئی تاکہ ان کی پنشن کا ان کے افسران سے مطالبہ کر سکوں۔ میں ہر مہینے آنے والی اپنی تنخواہ سے تو گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے چلاتی تھی، لیکن میں جب ان کے آفس جاتی اور ان کے پنشن کا اور ان کے فالج ہو جانے کے دوران ہر مہینے آنے والی تنخواہ کا مطالبہ کرتی تو اس کے افسران یہی کہتے کہ وہ تو خود رشوت خور تھا، لوگوں سے رشوت لیتا تھا، اس کو فاقوں کی نوبت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے گھر تو بہت کچھ ہوگا، وہ تو خود لوگوں کا پیٹ کاٹ دیا کرتا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نہیں ایسا مانتے کہ اس شخص کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ تو خود لوگوں کو بہت لوٹتا تھا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ اس وقت ہمارے گھر پہ 1 روپے بھی نہیں ہے۔ گھر کا گزر بسر بھی میں اپنی تنخواہ سے کرتی ہوں، اور جبکہ میرا شوہر کا معیار اس کے دفتر میں کام کرنے والے لوگوں سے اچھا نہیں سنائی دے رہا تھا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس نے تو اپنی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ گھر میں چھپا رکھا ہوگا، لیکن میں تو خود اپنی کمائی کرتی تھی اور اس کا خود حصہ وہ رکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن ہمیشہ کبھی کبھار کسی غریب کا وہ تو لحاظ بھی نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ آخر جو کچھ بھی وہ کماتا تھا، آخر وہ گھر نہیں آتا تھا تو جاتا کہاں جاتا تھا؟ میرا شوہر کیا کسی کو دیتا تھا؟ کیا میرے شوہر کے ذہن میں کچھ تھا؟ کیا اس نے باہر کوئی دوسری شادی کر رکھی تھی جو خرچ کا زیادہ تر حصہ اسی پر لٹاتا تھا؟ میرے ذہن میں اس طریقے کی بہت سی باتیں آ رہی تھیں، نہ جانے عجیب قسم کے خیالات آ رہے تھے، کیونکہ ہماری اولاد تو تھی نہیں، ہو سکتا ہے اس نے اولاد کے لیے چھپکے سے باہر کوئی شادی کر رکھی ہو۔ دوسرا، ایک کہ میں مہینے میں جو کالج سے کمائی کی جاتی تھی وہ بھی میرا شوہر مجھ سے چھین لیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دم سے میرے ذہن میں وہی خیال آتے کہ میرا شوہر مجھے جب واش روم کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا تو مجھے وہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور دوسری طرف میرے شوہر کا افسران سے سننے والے الفاظ بھی ناقابل برداشت تھے کہ وہ رشوت خور تھا، ہر مہینے لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا، اس کو آج پیسے کی کمی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اپنے شوہر کی تنخواہ کا مطالبہ کرتی تھی، ابھی پنشن کا مطالبہ کرنا باقی تھا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور میں مایوس ہو کر گھر واپس آ جاتی۔ سارے مہینے کا خرچہ اب میری ہی تنخواہ سے چلتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی اس کو کھانا ہوتا تو ہمیشہ میرے ہی خرچے سے چلتا تھا، لیکن ہمیشہ دل میں وہی ایک بات بیٹھی کہ وہ باتھ روم کی طرف اشارہ کیوں کرتا تھا، جیسے وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تو میں عدت پہ بیٹھ گئی۔ گھر تو کرائے کا تھا ہی، لیکن میرے شوہر نے گھر پہ اپنا گھر بھی نہیں بنایا تھا، اور گھر خرچ کے لیے خود پیسے جمع پونجی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ کرائے کا گھر تھا، وہ بھی چھوٹا سا تھا اور بہت گندا بسیدہ حالت میں تھا۔ گھر پہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، صرف ایک ملازمہ کے جو عدت کے دوران میرے ساتھ گھر پہ ہوتی، مجھے کھانا پانی دیتی اور میرے ساتھ وہیں رہا کرتی تھی۔ اس عرصے میں فہیم کے گھر سے کوئی بھی میرے پیچھے نہ آیا، میں اکیلے ہی اس کرائے کے بسیدہ مکان میں تنہا رہتی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ عدت ختم ہونے کے بعد میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، کیونکہ مالک مکان مجھے کسی وقت بھی نکال سکتا ہے۔ اچانک ایک دن ایسے ہوا کہ دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو وہاں سے ایک عورت ایک بچے کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے میرا نام پکارا اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میرے سامنے آ کر کہنے لگی کہ میں تمہارے شوہر فہیم کی دوسری بیوی ہوں، یہ ہمارا بچہ ہے، میرا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے چپ چاپ دے دو۔ یہ سن کر میں حیران اور ہکی بکی ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر نے کوئی دوسری شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ گھر پہ اس وقت کوئی بھی پیسہ نظر نہیں آ رہا تمہیں، اور نہ ہی اس وقت گھر میں کوئی پیسہ ہے جو تمہیں میں کچھ دوں۔ میرا شوہر تو خود مجھے کوئی خرچہ نہیں دیتا تھا، میں تو خود اپنی کمائی کر کے یہ گھر چلاتی تھی۔ میرے شوہر نے اگر تمہارے ساتھ شادی کی بھی ہوگی تو وہ تم پہ ہی لوٹاتا تھا۔ تم گھر کی حالت دیکھ سکتی ہو، اس وقت گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ تو اس وقت میرے پاس اس کی پنشن ہے۔
پنشن کے لیے بھی اس کے افسران مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے. مکان بھی کرائے کا ہے. میں تو خود ایک کالج میں پڑھاتی ہوں. ماہانہ کبھی 100-200 روپے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور دوائیوں کا خرچ وہ بھی میری تنخواہ سے ہی چلتا تھا. میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ گھر بھی کرائے کا ہے. عدت پوری ہونے کے باوجود شاید میں یہ بھی گھر چھوڑ دوں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اب کس حق کی بات کر رہی ہو. تمہیں اگر جائیداد میں حصہ دوں بھی تو کہاں سے دوں؟ لہٰذا اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی. میں نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا کہ میرے گھر تو اس وقت کھانے پینے کا لالے پڑ چکے ہیں اور تم میرے شوہر کی پنشن کا حصہ مانگ رہی ہو. ہاں، اگر میرے شوہر کی کل کو پنشن آتی ہے تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گی. تم آ کے لے جانا. میری کوئی اولاد نہیں ہے تو مجھے اب ان پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہاری اولاد ہے اور تمہیں کام آئیں گی. وہ یہ باتیں سنی اور خاموشی سے چلے گئی. ہماری کوئی اور بحث نہ ہو سکی. ملازمہ نے کہا، مجھے تو یہ عورت کوئی مشکوک لگ رہی ہے بی بی جی. میں نے کہا، مجھے نہیں پتا یہ عورت کون ہے. مشکوک ہوگی تو مجھے نہیں پتا. میری عدت کے ایام آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے. ایک دن میں واش روم کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرا پاؤں پھسلا اور میں واش روم کی دیوار پہ جا لگا. جیسے ہی میرا بازو اس دیوار پہ جا لگا تو وہاں پر ایک ٹائل ٹوٹ کر نیچے گر گئی. جب میں نے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے اس سوراخ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میرے حواس باختہ ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. سانس پھولنا شروع ہو گئی تھی. میں غمگین ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آخر اس سوراخ کے اندر ہے کیا؟ کیونکہ سوراخ کے اندر بہت زیادہ سونا، زیورات اور خطیر مقدار میں رقم موجود تھی. میں نے آج سے پہلے اپنی پوری زندگی میں اتنی بھاری مقدار میں رقم اور اتنے سونا، زیورات اور یہاں تک کہ سونے کے 4 سے 5 اینٹیں دیکھی تھی، اور میں حیران ہو گئی. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کروں تو کیا کروں. ایک دم سے میرے ذہن میں وہی بات گونجی کہ جب میرا شوہر بستر پہ لیٹا ہوتا ہمیشہ واش روم کی دیوار کی طرف اشارہ کرتا تھا. جانے نہ جانے میں شاید وہ مجھے اسی دیوار کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانا چاہتے تھے. شاید وہ مجھے یہی رستہ بتانا چاہتے تھے. اس وقت تو ہمارے حال اور حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے کسی قسم پرسی کی ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور میرے شوہر مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ اس وقت مجھے کہاں سمجھ آ رہی تھی. شاید وہ یہ بھاری رقم کے بارے میں مجھے بتانا چاہ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس بھاری مقدار رقم کا کروں تو کیا کروں. خیر، میں نے کسی کو نہیں بتایا اور ساری مقدار میں وہ رقم، پیسہ وہاں سے نکال لیا. اپنی ملازمہ کا کافی مہینوں سے بچا ہوا تنخواہ کا حصہ تو اس کو دے دیا، اور میں نے اس تنخواہ کا باقی حصہ جب اس کو دیا تو اس نے کہا، بی بی جی یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی پینشن کا حصہ آیا ہے جو سالوں سے میں مانگتی تھی. اور میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ جو کہتی تھی میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں اور اس کا بچہ بھی ہوگا. اس کو بلاؤ اور اسے کہو کہ آ کے اپنا حصہ لے جائے. تو ملازمہ نے کہا، نہیں بی بی جی، وہ تو مشہور ہے عورت، محلے میں 1-2 واردات کرتے ہوئے پکڑی جا چکی ہے. وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہے کہ محلے میں جب کوئی امیر آدمی مر جاتا ہے تو اس کی پہلی بیوی کے ہاں یہی ڈرامہ کرتی ہے کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں اور یہ میرا بچہ ہے، مجھے حصہ چاہیے. لہٰذا وہ بچہ بھی کسی کا اغوا شدہ تھا. کل ہی پولیس نے اس محلے سے اس بچے کو بازیاب کروایا ہے. لہٰذا وہ تو دھوکے باز ہے، وہ آپ ہی کا حق ہے. لہٰذا اب جتنی رقم تھی اب وہ میرے پاس تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کہ وہ عورت تو جھوٹی نکلی. زیادہ دولت دیکھ کر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں.
میں تو اپنی کالج کی کمائی سے اپنا گزر بسر کر ہی رہی ہوں. کالج جاتی ہوں اور ہر مہینے میری تنخواہ کا کچھ حصہ بھی بڑھ جاتا ہے. میرے لیے اتنا پیسہ ہی کافی ہے. مجھے اور پیسے نہیں چاہیے. لہٰذا شوہر کے پینشن کا حصہ اور اس ساری مقدار جو میں نے اس سوراخ سے اٹھائی تھی، میں نے اس کا چھوٹا سا ایک گھر لے لیا. باقی جو رقم بچی تھی اپنے شوہر کے نام پہ ایک ٹرسٹ اور ایک مسجد بنائی اور اللہ کی حرام میں نکال دی. افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی. اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن کے تھرو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.